السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، لاس اینجلس میں لگی ایک ہفتے سے آگ پر ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا۔ آخر اس کی وجہ کیا بنی؟ اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والا ملک امریکہ بھی آگ بجھانے میں ناکام رہا۔ اس کی کیا وجہ بنی؟ آگ کس طرح لگی؟ اس کی کیا وجوہات تھیں؟ آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے دیکھیں کہ انہوں نے کتنی بڑی بڑی عمارتوں، آسمانوں سے باتیں کرنے والی عمارتوں کو بھی زمین بوس کر دیا اور آگ راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اس کی کیا وجہ بنی؟ آگ کو کیوں نہیں بجھایا جا سکا؟ آپ یہ ویڈیو دیکھیں، آگ کے بھڑکتے شعلے دیکھیں اور وجوہات دیکھیں کہ آخر کیا وجہ بنی۔ آخر آگ بجھانے میں امریکہ ناکام کیوں رہا؟ ہالی ووڈ ہلز تک جو ہے آگ پہنچ چکی ہے اور وہ پورا علاقہ جل چکا ہے۔ کئی اونچی اونچی لمبی لمبی آسمان چھوتی ہوئی عمارتیں بھی جل کر کے خاک ہو چکی ہیں۔ اور اس واقعے کو، اس میٹر کو سمجھانے سے پہلے میں ہزاروں سال پہلے آپ کو لے کر کے چلتا ہوں۔ قومیات کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ جیسے اس وقت امریکہ پوری دنیا کا سپر پاور ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس قوت ہے، اس کے پاس پاور ہے، سب کچھ ہے۔ ایسے اس دور میں قوم عاد کے لوگ، قوم سمود کے لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا سپر پاور اور بہت بڑا پاورفل انسان مانتے تھے۔ انہوں نے کہا من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا پاورفل کون ہے دنیا میں؟ ہمارا کون کیا بگاڑ لے گا؟ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا اس قوم کے اوپر برسا ہے نا، تو اس قوم کے اوپر رونے والا کوئی نہیں تھا۔ سب کے سب ویران، گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، جیسے لگ رہا ہے کہ کھجور کے درخت گرے ہوئے ہوں۔ ان کے اوپر آنسو بہانے والا کوئی نہیں تھا۔ کیلیفورنیا میں 3 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور لاس اینجلس آگ کی زد میں ہے۔ اور یہ وہ علاقہ ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں امریکہ کے جو امیر ترین لوگ ہیں نا، وہ یہاں بستے ہیں، وہ یہاں آباد۔ اور یہاں وہ لوگ بھی آباد ہیں جو مسلمانوں کے قتل عام میں قدم بقدم شامل تھے، جنہوں نے فنڈنگ بھی کی تھی، سپورٹ بھی کیا تھا، وہ سب یہاں رہتے ہیں۔ اور حکومتی عملہ نے تو یہاں تک اعلان بھی کر دیا ہے کہ آگ کو ہم قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ ابھی آج کی خبر ہے کہ جہازوں کے ذریعے سے آگ کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جہاز بھی پیش ہو جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین کی جب مار پڑتی ہے، اللہ رب العالمین کی جب گرفت آتی ہے، اللہ کی گرفت سے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی۔ حکومتی عملہ نے یہ اعلان کر دیا کہ آگ کو ہم نہیں روک سکتے ہیں، انسانی جانوں کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لاس اینجلس ایسی جگہ ہے کہ جہاں بڑے بڑے ملینر، اینتھونی، مائلز ٹیلر، ہوپکن، جیمز وڈ کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ ابھی کل کی انٹرویو ہے، یہ جناب وہ ہیں جنہوں نے مظلوم مسلمانوں کے بارے میں کہا تھا کہ مشرق وسطیٰ کو ہم آگ سے بھر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پکڑ لیا، کہا تھا کہ ہم وہاں زبردست قتل عام ہونا چاہیے، یعنی انسانیت کے تعلق سے ان لوگوں کے دلوں میں ذرہ برابر ہمدردی نہیں تھی۔ آج جب وہ CNN کے سامنے انٹرویو دے رہا تھا اور اپنے $5 ملین کے گھر کو جلتا ہوا دیکھ رہا تھا، آہیں بھر رہا تھا، کسی شاعر کا وہ شعر مجھے یاد آ گیا، کسی کی بے بسی کو مسکرا کر دیکھنے والوں، کسی کی بے بسی کو مسکرا کر دیکھنے والوں، تمہیں لے آئے اس منزل پہ مستقبل تو کیا ہوگا۔ یاد آیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے عذاب کا کوڑا جب برستا ہے نا، اور اللہ رب العالمین کی جب لاٹھی چلتی ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، میں کہتا ہوں غلط ہے۔ ارے اللہ کی لاٹھی میں تو ایسی آواز ہے کہ اس کی گونج کائنات کے کونے کونے تک سنائی دیتی ہے۔ اللہ کی جب مار پڑی ہے تو ان کی چیخیں نکل گئی۔ جب بے گھر ہوئے تو انہیں پتا چلا واقعی بے گھر کرنا کس کو کہتے ہیں، گھر کو چھوڑنا کس کو کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس آگ کی زد میں تقریباً امریکہ کا بہت ہی بڑا اکنامی نقصان ہوا ہے، $72 ملین کا۔ اگر اس کو آپ انڈین کرنسی میں کا آپ حساب لگائیں گے تو تقریباً 13 لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے امریکہ کا۔ اہم خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں جب آگ لگی تو بہت سارے ہوائی جہازوں کے ذریعے سے آگ بجھانے کی کوشش کی گئی، اس کے باوجود بھی وہ لوگ ناکام رہے۔ آگ وہاں کیوں لگی ہے، بات کا پتہ لگانے کے لیے وہ لوگ جٹے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کو سزا دینا چاہے، کہ گرفت کرنے چاہے، تو اسے دنیا کے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتقی دعوت المظلوم، آپ نے سنا ہوگا نا، مظلوم کی بددعا سے بچو۔ جب ان مظلوم مسلمانوں نے اللہ کے سامنے اپنی آہیں بھری تھی، جب ان مظلوم مسلمانوں نے اللہ کے سامنے
अपने दिल के दर्द से दुआ दी थी, तो जब मजलूम की बद्दुआ निकलती है ना, तो आसमान के सीने को चीर कर वो अर्श तक पहुंचती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के गजब का और गुस्से का जब कोड़ा बरसता है, तो उस कोड़े के सामने, उस कुव्वत के सामने, उस अजाब के सामने पूरी दुनिया, बल्कि सुपर पावर ताकतें भी नतमस्तक हो जाती हैं, नाकाम हो जाती हैं। उसका कोई उनके पास अब नहीं होता है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि इंडिया नेपाल में जलजला आया, बहुत सारे इलाके मुतासिर हुए। अल्लाह ताला को जरूरत नहीं है, अल्लाह को जरूरत नहीं है किसी बम की, अल्लाह को जरूरत नहीं है किसी गन की, अल्लाह को जरूरत नहीं है किसी चीज की। अल्लाह चाहे तो कभी भी कहीं भी पकड़ सकता है, कहीं भी गिरफ्त कर सकता है। मेरे भाइयों, तो ये एक मैसेज है हम तमाम के लिए, एक पैगाम है हम तमाम के लिए, एक नसीहत है हम तमाम के लिए। दुनिया में कभी किसी पर हमें जुल्म और ज्यादती नहीं करना चाहिए, कभी हमें फख्र व गुरूर नहीं करना चाहिए कि हम बड़े ताकतवर हैं, हमारी कुव्वत और ताकत के सामने तो पूरी दुनिया हेज है। ये कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, तुम्हारे रब की जो पकड़ है ना, बड़ी सख्त है, बड़ी सख्त है। और जब अल्लाह पकड़ने पर आता है, कोई नहीं बचा सकता है। यही वजूहात हैं जो अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर गज़ा और फ़लस्तीन के मासूम बच्चों, औरतों, बूढ़ों और जवानों पर जुल्म के पहाड़ डाले। उसी की वजह है, उसी की सज़ा है, उन्हीं की बदबुओं का नतीजा है आज जो अमेरिका आग में जल रहा है। उस वक्त इनको इतना ख्याल नहीं होता था कि ये भी किसी के बच्चे हैं, ये भी किसी की माएँ हैं, बहनें हैं, बूढ़े बाप हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा कत्लेआम किया, उनको घर से बेदखल किया। तो आज यही वजह बनी, उनकी बदबुओं का नतीजा है कि आज ये खुद बेदखल हुए। खुद जब अपने घरों को आग लगी, आग से जलकर मरने की कितनी बड़ी अजियत होती है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें ऐसे जालिम इंसानों से महफूज रखे, खुद भी जुल्म से महफूज रखे और दूसरों पर भी जुल्म करने से हम सब की हिफाजत फरमाए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो पैगाम अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाजमी दूसरों तक शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल हाफिज़ खुर्रम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।